میرا نام ڈاکٹر صادق جان ہے. میں کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ہوں. اس وقت ایز اے اسوسیٹ پروفیسر اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج کے ساتھ جاب کر رہی ہوں. کل میرا تقریباً 14-15 سال کا ایز اے کنسلٹنٹ ایکسپیرینس ہے، جس میں نے ملک سے باہر بھی کام کیا اور اپنے ملک میں بھی اچھے ہاسپٹلز میں کام کیا ہے. میری ہاسپٹل جو ہے وہ رفاع انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے اور شام کو یو ہیلتھ انٹرنیشنل ہاسپٹل میں پریکٹس کرتی ہوں. آج جس ٹاپک پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ بہت ہی ایک کامن مسئلہ ہے پوری دنیا میں، اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا تو سب سے لیڈنگ کہہ لیں کہ اس وقت مسئلہ ہے. ان کی زندگی کے معمولات پہ بھی اثر کرتا ہے اور فردر ان کی بیماریوں کو بھی دعوت دینے میں ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور یہ ہے خون کی کمی. خون کی کمی پوری دنیا میں بہت کامن ہے. مغربی ممالک میں کچھ چیزیں ان کی بہتر ہونے کی وجہ سے اس کا انسیڈنس کم ہے، تقریباً 18 سے 20% کی پاپولیشن میں انیمیا ہوتا ہے، اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے، تقریباً 40 سے 75% ایک پاپولیشن کو یہ انیمیا یا خون کی کمی ہے. حاملہ خواتین کی بات کریں تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی 95% حاملہ خواتین کو خون کی کمی ہے. اب اس میں دیکھنا سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جانچنا کہ وجہ کیا ہے. اب یہ 95% جو ہیں یہ تقریباً جو سب سے کامن انیمیا کی ٹائپ ہے وہ ہے فولاد کی کمی، یعنی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا. اب آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کا رسک کیا ہے اور یہ کن لوگوں میں یا کس طرح کی پاپولیشن میں زیادہ ہوتا ہے، اس میں ایک تو میں نے جیسے پہلے بتایا تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہیں وہ اس میں زیادہ ان کے اندر اس کا انسیڈنس ہے. دوسرا جو حاملہ خواتین ہیں پاکستان میں، اور پاکستان کی طرح کے بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، اس طرح کے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان میں ان کی چونکہ نیوٹریشن اچھی نہیں ہوتی ہے اور ڈفرینٹ مسائل ہیں کہ ان کی ریپیٹڈ چائلڈ برتھس ہیں. جو چائلڈ بیئرنگ ایج کی خواتین ہیں ان کے اوپر سوشل پریشرز ہیں، گھر کے کام کے پریشرز ہیں، پھر ان کا انٹر پریگننسی انٹرول کم ہوتا ہے، دیر سے تشخیص ہوتی ہے، بچاؤ کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ اس کی کمپلیکیشنز کو بہت فیس کرتی ہیں. اب آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کے اوپر زور اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس کی تشخیص بر وقت تشخیص جو ہے اس کو ممکن بھی ہے، اور اس کا بر وقت علاج کر دیا جائے تو اس سے ملحقہ جتنے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے بچائے جا سکتے ہیں اور ایک ہیلدی پاپولیشن مینٹین کی جا سکتی ہے. اب ہیلدی پاپولیشن مطلب کہ چونکہ حاملہ خواتین میں زیادہ ہوتا ہے تو حاملہ خاتون اپنی ینگ چائلڈ بیئرنگ ایج کی ہوتی ہے، وہ ہیلدی ہوگی تو اس کا پورا خاندان اس پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، تو وہ سب کا خیال رکھ سکے گی، سب کے لوگ ان کے ہر معاملات میں وہ ایکٹیو ہوگی، اور اس طرح وہ پورے خاندان کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اسی طرح اس کا لیول آف کوالٹی آف لائف مینٹین کر سکے گی. اب حاملہ خواتین میں اس کی تشخیص کرنا بہت ضروری ہے کہ، اور ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جو ہماری ہیلتھ کیئر سروسز ہیں وہ ان کی تشخیص میں، چاہے وہ پرائمری ہیلتھ کیئر سروس ہے، سیکنڈری ہے، ٹرشری ہے، ان کا بر وقت ٹیسٹ کر کے اسکریننگ کر لی جائے معائنے کے ساتھ، لیبارٹری ٹیسٹوں کے ساتھ، اور اس کی تشخیص کر لی جائے تو اس کا بر وقت علاج بہت اچھا ممکن بھی ہے، کامیاب بھی ہے، اور اس کے ساتھ جتنے پھر اس کی کمپلیکیشنز ہیں وہ ان سے بچا جا سکتا ہے. اب کمپلیکیشنز آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کی ماں اور بچے دونوں پہ ہوتی ہیں. ماں کے اوپر سب سے پہلے تو یہ کہ اس کی سمٹمز جو ہوتے ہیں اس کو روزمرہ کے کام کرنے سے بھی اس کو وہ آزار ہوتی ہے، وہ بالکل نارمل روٹین ڈیلی روٹین کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی کرنے سے چلی جاتی ہے. میڈیکلی دیکھیں تو وہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا یا کوئی بھی انیمیا کی ٹائپ ہے یا کوئی بھی انیمک عورت ہے وہ انفیکشنز کو پرون ہوتی ہے، وہ کسی بھی طرح کا انفیکشن ڈیولپ کر لیتی ہے اور اس کا پھر ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس سے ریلیٹڈ اور کیا ہے کہ وقت سے پہلے بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، اور بیماریاں جیسے ہائپر ٹینشن ہے یا اس طرح کی بھی بیماریوں کا انسیڈنس زیادہ ہو جاتا ہے انیمک عورتوں میں. بچے کے ساتھ اس کا فیٹس پہ دیکھا جائے تو پری میچورٹی ہے کہ وقت سے پہلے پیدائش ہو جاتی ہے لیبر کی وجہ سے، کیونکہ ماں کمزور ہوتی ہے تو وہ اس پریگننسی کو کیری نہیں کر سکتی، یا اگر کوئی انفیکشن ڈیولپ ہو گئی ہے یا کوئی سیکنڈری کمپلیکیشن ڈیولپ ہو گئی ہے جیسے کارڈک فیلئر ہے یا کارڈک ڈیزیز ہے تو اس کی وجہ سے بھی بچے کو وقت سے پہلے پیدائش کرنی پڑ جاتی ہے. جب بچے کے اندر اپنی ہی ریزرو ماں کی طرف سے کم آئیں گے تو وہ پھر پیدائش کے بعد وہ بھی خون کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس طرح یہ کہہ لیں کہ ایک چین آف کمپلیکیشن یا چین آف ڈیفیشنسی ہے جو ماں سے بچے کی طرف ہو جاتی ہے، ٹرانسفر ہو جاتی ہے،
اور اس کا علاج پھر کرنا ان میں بھی ضروری ہوتا ہے، اور اگر ان بچوں میں نہ کیا جائے تو ان کے ڈیولپمنٹل ڈیلیز ہیں، ان کے آئی کیو کے پرابلمز ہوتے ہیں، انٹیلیجنس پرابلمز ہوتے ہیں، ان کی گروتھ ڈیولپمنٹ ایشوز وہ سارے بچوں میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ماں سے بچے تک یہ بیماری اس کے اثرات چلے جاتے ہیں۔ ہم ایز اے ڈاکٹر ہم نے کرنا ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس حاملہ خواتین ہیں، ہم نے ان کے بلڈ ٹیسٹ کر کے ان کی اسکریننگ کر لیں اور یہ جانچ لیں کہ کون سی ٹائپ کا انیمیا ہے، آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے، تو پھر ان کو پھر ایسے ہی میں کہوں گی کہ پریونشن از بیٹر دین کیور۔ اگر ہم اس کو پہلے ہی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کی پاپولیشن کو اسکرین کر کے دیکھ لیں کہ یہ عورتیں رسک میں ہیں، تو ان کو ہم یہ دوائیاں ایسی دے دیں، ایسی ان کو ٹیبلٹس دے دیں جن کے اندر آئرن کی اچھی مناسب مقدار موجود ہے، تو یہ ڈیولپ ہی نہیں کریں گی۔ اور اگر کوئی ایسی عورت آ گئی جو کہ ڈیلے آئی ہے، آپ کے پاس پہلے سے بک نہیں ہے، تو ٹائملی تشخیص کر کے اس کو اس کے حساب سے مقدار بڑھا کے یا ڈوز بڑھا کے دی جا سکتی ہے، تاکہ اس کا آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کریکٹ ہو جائے اور اس سے ریلیٹڈ کمپلیکیشن سے ماں اور بچہ دونوں محفوظ ہو جائیں۔ تو ان میں آئرن کی بہت زیادہ پریپریشن مارکیٹ میں موجود ہوتی ہیں، ان میں ڈفرینٹ ہے۔ اب ایز اے ڈاکٹر سب ہم جانتے ہیں کہ آئرن کی کوالٹی امپورٹنٹ ہے، اس کی ڈوز کی کہ اس کے اندر کتنا آئرن موجود ہے، اور اس کے ساتھ کمبینیشن میں دوسری کون سی چیز ہے جو کہ اس کے ایبزارپشن کو ہیلپ کرتا ہے۔ آئرن کو ایبزارب کرنے کے لیے جو وائٹامن چاہیے وہ وائٹامن سی ہے۔ وائٹامن سی چاہے وہ نیچرل جوس کی صورت میں ہو، اورنج جوس ہوتا ہے، لیمن جوس ہوتا ہے، ڈفرینٹ وائٹامن سی کی پریپریشن ہو، اگر وہ کوئی لے سکتا ہے تو بہترین، اگر نہیں ہے تو سادہ سی بات ہے کہ ایسی پریپریشن لے لیں جس میں آلریڈی یہ موجود ہے۔ تو مارکیٹ میں جے فول ایک ٹیبلٹ ہے وہ موجود ہے، جس کے اندر آئرن، فولک ایسڈ، وائٹامن سی اور دوسرے بھی وائٹامن B12 بھی موجود ہیں۔ یہ سارے وائٹامنز ہیں جو کہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا، فولیٹ ڈیفیشنسی انیمیا، وائٹامن B12 ڈیفیشنسی ہیں، ان سب میں وہ بچاؤ کے لیے بھی اور علاج کے لیے بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ وائٹامن سی کی موجودگی اس آئرن کی ایبزارپشن میں ہیلپ کرتی ہے، اور جتنی ڈوز وہ انجسٹ کرتی ہے اس میں سے میکسیمم ایبزارب ہو جاتی ہے، اور اس کا یہ کمی پوری ہونے میں مدد دیتی ہے۔ آخر میں بس میں یہی کہوں گی کہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ سادہ سی زبان میں میسیج امپورٹنٹ جو ڈیزیز ہے اس کے بارے میں دے دیا جائے، اور اس کے بچاؤ اور اس کے علاج میں جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں، جو عوامل مددگار ثابت ہوتے ہیں، وہ میں نے بتا دیے ہیں۔